نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دینا نہیں چاہتے؟ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. میرے پاس جواب ہے، یہی میں کہہ رہی ہوں. قرآن ایک یہ جو سائنٹیفک کتاب نہیں ہے نہ، قرآن کسی آپ قرآن سے یہ جو آ کے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں قرآن میں سے سائنس پروو کرنے. قرآن ایک کتاب ہے انسان کے لیے، اس کا موضوع ہی انسان ہے. یہ انسانیت کا راستہ دکھانے کی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کو ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں ایک راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ اس راستے پہ چلو گے تو آپ صحیح رہو گے. عورتوں کو سلیو بناؤ، ان کے ساتھ سیکس کرو، یہ سکھایا گیا اس میں، ہے نا. ان ساری چیزوں کے ساتھ ایگزامپلس بھی ہیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی ہیں. ہر چیز ایک عورتوں کو سیکس کانٹیکسٹ سلیو میں. بناؤ یہ بتایا گیا قرآن میں. نہیں یہ نہیں نصیحت دی گئی بالکل ہے. بھی نہیں، یہ نہیں کی دی گئی ہے. اس کو پریزنٹ اس طرح کیا گیا، لیکن پریزنٹ اس طرح کیا گیا. کیا مطلب پریزنٹ اس طرح کیا؟ اللہ جب خود قرآن میں کہتا ہے کہ سیکس کرو صرف اپنی بیویوں سے اور اپنی غلام عورتوں سے، تو بالکل اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو غلام عورتوں سے سیکس نہیں کرا، سیکس سلیو بنائی ہوئی اور کیا بنائی ہوئی آپ نے؟ تو بالکل یہ صحیح چیز ہے، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے. اس کو تم جتنا مرضی ہے لانڈی غلط بنانا آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو آف کورس صحیح ہے. آپ ایک سیکنڈ، ایک عورت ہوتے ہوئے آپ یہ چیز کہہ رہے ہو کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے. سن لیا ایڈم بھائی آپ نے؟ جی 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 میں پہنچ گیا ہوں، ان کی اصلیت تک پہنچ چکا ہوں. بالکل پہنچو، بے شک پہنچو. تمہاری اصلیت سے میری اصلیت 1000 درجے میں بہتر پہنچ ہے. چکا ہوں کہ بغیرتی کی انتہا پہ ہیں یہ، تو وہ تو ہاں الگ بات ہے. ٹھیک ہے اوکے. الحمدللہ آدم تمہارے والے ٹائم بالکل الحمدللہ. کہ اور اچھا میری باتیں آپ کی صرف بہن اگر سلیو بن جاتی، سیکس سلیو، تو کیا کرتی ہیں؟ میری بہن ہی نہیں ہے. اگر ہوتی نا، کیا اس وقت 14 سال پیچھے بھی تو نہیں نہ گئی آپ؟ آربیٹری بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی بہن سیکس سلیو بن جاتی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ اگر اس زمانے میں مطلب کہ جب، تو پھر آف کورس وہ مسلمان نہ ہوتی، تو پھر اگر وہ سیکس سلیو بن جاتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد کو ایک سلیو عورت کے ساتھ کرنے کو کہا ہے. اور ایک سلیو عورت کی بھی، اگر آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی تو اس کو حق ملتے. اس کے قرآن میں سیکس سلیو کے حقوق بھی ہیں کہ اگر اس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اچھا کھانا کھلاتے، اچھا کھانا پلاتے، اور پھر روز اس کو ڈنگی ڈنگی فرماتے، اور پھر جب دل بھر جاتا تو اس کو بیچ دیتے کسی اور مسلمان کو. نہیں اس کو آگے بیچنے کا حکم نہیں ہے. یہی چیزیں پھر مسلمانوں کو مسلمانوں نے بیچے نہیں ہیں، سب نے نہیں بیچے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی سلیو تھی اس نے بیچے ہیں، ٹینشن مت لے اس بات کی. لیکن آپ کی بہن، آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی اور آپ کو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، رائٹ؟ تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک جب ہو ہی نہیں رہا، جب ہو ہی نہیں رہا برا سلوک. سیکس سلیو بنانا برا سلوک تھوڑی ہوتا ہے. کپڑے دیے جاتے ہیں، اسے کھانا دیا جاتا ہے، اور صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا جاتا ہے. برا سلوک ہے. اسلام کے آج اکارڈنگ جو کل سیکس سلیو کی اور عورت لانڈی جو ہے نا، نہیں، ایک بات سیکنڈ سنیں. نہیں میں نہیں سنی. تم پہلے میری سنو، نہیں پہلے نہیں تم نہیں میری نہیں بات نہیں، سنو. اب آپ کو پوری بات سننی پڑے گی جب ہم آگے بات کریں گے. پہلی بات تو اسلام کے اکارڈنگ لانڈی جو ہے نا، اس کا کنسنٹ ضروری نہیں ہے. تو بنا کنسنٹ کے کسی کے ساتھ سیکس کرنا وہ ریپ کہلاتا ہے. تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بہن جو ہے، صبر کر یار، وہ بیوی کا بھی نہیں ہے. بیوی اسلام میں ایک بیوی جو ہے وہ میرٹل ریپ سے گزرتی ہے. صحیح کہا اس نے. ریپ، یہ جو مسلمان جس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی، کیونکہ مسلمانوں میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا ہی نہیں ہے. اسلام میں بیوی بھی میرٹل ریپ سے گزرتی ہے، رائٹ؟ انکار نہیں کر سکتے. میرٹل ریپ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نکاح کا ٹرمینالوجی ہے نا، مطلب ایک انگلش ورڈ ہے نا. انگلش ورڈ ہے. اسلام میں جو چیز اسلام کے بعد آئی ہے، جو چیز اسلام کے بعد ٹرمینالوجی بنی ہے، اس کو آپ جو مرضی ہے کہتے ہیں، اس کو آپ پارٹ آف اسلام کہو، اس کو آپ جو بھی کہو. لو جی، ترک ڈیفینس سمجھ لگی ہے. سلیو کے ساتھ بھی آپ زبردستی سیکس کر سکتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی زبردستی سیکس کر سکتے ہو، اس کو میرٹل ریپ نہیں کہتے. اور سلیو کے ساتھ جو زبردستی سیکس کرتے ہو اسے ریپ نہیں کہتے. یہ بعد میں نہیں ٹرمینالوجی کہتے، زیادہ نہیں ہے، سمجھ لگی؟ جو مرضی ہو. بے شک آ کے مسلمان اس کو 1000 بار ڈیفینڈ کریں، مسلمانوں پہ بھی لعنت ہے جو اس چیز کو آگے ڈیفینڈ کریں گے. مسلمانوں پہ سالوں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ خود لانڈی اور سیکس سلیوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، اور پھر آپ مومنوں کی بات کر رہے ہو کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ان پہ لعنت ہو. یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں آپ کے یار؟ سوری، ڈیفینڈ نہیں، مطلب جو آ کے اس کو مطلب پارٹ آف اسلام نہیں مانتے. نہیں آپ نے ابھی کیا کہا کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ابھی بڑا میں پراؤڈ یہ کے ساتھ کہہ رہی بول رہے ہوں ہیں. کہ مسلمان نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پارٹ آف اسلام ہی نہیں ہے. میں اس کی بات کر رہی تھی کہ مسلمان آ کے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسلمان کہتے ہیں سلیوری والی آیات اسی زمانے میں رہ گئی ہیں. جو یہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار سلیوری تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج کل کے زمانے میں یہ آیت ختم ہو گئی ہے. ان کے باپ نے آ کے کی ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے، مجھے نہیں پتا مسلمان میں یا مسلمانوں کی کانڈ سامنے آئی ہے. تو اس وقت بھی اگر مسلمان انڈیا پہ حملہ کریں، گجوا ہند کریں، تو انڈیا کی جو ہندو لڑکیاں ہیں اس کو سیکس لے بنا سکتے ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ یہ بنا سکتے ہیں. اور پھر وہ ان کی پرمیشن کے بغیر ان کے ساتھ سیکس کریں گے، رائٹ؟ کیونکہ وہ غلام ہے تو وہ کریں گے. بالکل بالکل. اور ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اس بات کو اگر کوئی مسلمان اگر آ کے ابھی کہتا ہے کہ غلط ہے، قرآن یہ اس زمانے میں رہ گیا تھا، تو وہ خود بھی اسی زمانے میں چلا جائے. اس کو یہ ہاں، اور وہ بتائے کہ اس کے باپ پہ وہی نازل ہوئی تھی، اس آیت کو کینسل کروا لی ہے. اس کی ماں پہ یہ وہی نازل ہوئی تھی کہ یہ
کنیزوں والی اور یہ ساری جو آیات ہیں یہ اسی زمانے میں رہ گئی ہیں اور وہ ٹوٹ کے مسلمان اس زمانے میں آ گیا ہے. اور وہ جو سیکس سلیو بنائے گی وہ جو سیکس سلیو بنے گی لیٹس سے کہ وہ ایک پتلی سکی سی پپو سی بچی ہو اور وہ 300 کلو والے ایک مرد کو مل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے, پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک اور ہے, وہ بالکل نہیں پسند کرتی اس کو, پھر بھی ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے جو بات ٹھیک ہے تو وہ بات ٹھیک ہے, نہ وہ آپ کے بھونکنے سے غلط ہوگی, نہ وہ میرے کہنے سے غلط ہوگی, نہ وہ کسی. جی بولیں. جی جو آپ نے کہا نا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, تو جی دیکھیں بالکل میں آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہتا ہوں. آپ بالکل جو مومن جس چیز کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, آپ نے بالکل کہہ لیجیے کہ کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اسلام کا سب کے سامنے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا سچ میں. اسلام کا کچا چٹا میں نہیں کھول رہی, اسلام کا کچا چٹا تم لوگ کھول رہے ہو, اور میں چاہتی ہوں میں تم لوگوں کی اسٹریم سنتی نہیں ہوں ہم ایکسپوز کرنا چاہتے تھے, آپ نے ہمارا کام اور آسان کر دیا. جی جی بالکل, بہت شکریہ. بالکل ہاں, میں اسی لیے چاہتی ہوں کیونکہ تاکہ یہ جو کھوتی کے کان والے مسلمان ہیں نا, جو بغیر پڑھے بغیر کچھ بھی صرف اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں, اللہ کرے کہ یہ کھول لیں قرآن تاکہ ان کو قرآن کی سمجھ آئے اور یہ واقعی مسلمان ہو جائیں, اور تم جیسے اس دن دنیا سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ تم لوگوں ہاں اس لیے, اور پتہ ہے اور ایک اور چیز, نہیں قتل نہیں ہوگے یہ اچھا ایک قرآن میں. بات سنیں اب رکو میرے بات تم بہت بول لیا, چپ کر. اب اگر نان مسلم آئے اور وہ تمہیں پکڑ لیں اور سلیب بنائے تو تمہیں کیسا لگے گا یہ بتاؤ, کیونکہ اب نان مسلم بھی تو پاکستان میں ٹریک کر سکتے ہیں نا, تو وہ بھی پھر تو قرآن تو سنو نا, قرآن میں ہر چیز کا حل ہے. قرآن میں مسلمان مردوں کے لیے لکھا ہوا ہے نا کہ اگر تمہاری عورتوں کو کافر اٹھا کے لے جائیں تو ان سے اپنی عورتیں لڑ کے واپس لے کے آؤ. لیکن ہم نے تو کافر مار دیے نا, ہم نے مسلم مار دیے نا, آپ کا ماں باپ بہن بھائی صاحب مارے ہیں نا, تبھی تو آپ کو اٹھا کے لے گئے. اور سارے کس طرح مرد اٹھا کے جائیں لے گے, گئے, نہیں سارے تو نہیں باقیوں کو تو مریں گے جیل نا. کر دیا نا, باقی جو جیل کرتے جو نہیں جیل ہوئے تھے ان کو ہم نے گھر واپسی کرا دی. اب بتائیں کہ اب ہم جو ہے نا آپ کو صبح دوپہر سے ہم ڈنگی ڈنگی فرما رہے ہوں گے تو کیا کریں گے آپ؟ تو آئیں گے جو مسلمان بھائی جن کو جہاد کا پتہ ہے وہ آئیں گے تو اور لے جائیں گے. 6-8 مہینے بعد آئیں گے نا, وہ 6-8 مہینے سال تو میں اچھے طریقے سے بجاؤں گا نا آپ کی. وہ بتائیں مجھے اس ٹائم پہ کیا ہوگا جو میں صبح دوپہر شام آپ کا اگلا, آپ کا پچھلا اور آپ کا اوپر والا یہ تینوں سوراخوں کو فل کر کے رکھوں گا. مجھے بتائیں اس ٹائم پہ کیا کریں گے ہم مسلمان عورتوں کو یہی حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں. ہم خود ہی اپنے یہ اسے کہتے ہیں بغیرتی کے اعلیٰ منصب پہ فائز عورت. دوبارہ کافر کے ساتھ لیکن رہنے میں سے آپ کو مار بہتر کے ہے. دوں گا, میں باندھ کے رکھوں گا آپ کو, میں ہاتھ کو باندھ کے رکھوں گا آپ کو, آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں باندھ کے رکھوں گا تاکہ اپنے آپ کو آپ مار بھی نہ سکیں. اور بتائیں پھر ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ میں تم جو کیا مرضی مطلب میں کیوں سوچتے نہیں رہو, باندھ کے مجھے رکھوں کیا گا فرق جب مجھے پڑتا ہے. پتا ہے کہ تم اتنی زہریلی عورت ہو تو تمہیں باندھ کے نہیں رکھوں گا تو اور کیا کروں گا. جو مرضی کہتے رہو, مجھے غصہ آ ہی نہیں رہا کیونکہ ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ ہے, نہیں تم جو مرضی ہائپوتھیٹیکلی میں بتا بھونکتے رہا ہوں رہو. نا بھائی, میرا بھی ایک نیا مذہب آ گیا ابھی, مذہب آتا آدم رہے سیکری. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مسلمان عورت کو پکڑو تو اس کو غلام بنا کے رونڈی بنا کے رکھو, چونکہ وہ اپنے آپ کو مار سکتی ہے تو اس کو آپ نے رسی سے باندھنا ہے, وہ بھی نائلون کی, تاکہ وہ اپنے آپ کو قتل بھی نہ کر سکے, اور بیڈ پہ جو لٹا مرضی کے ہے رکھنا کہو, ہے. تو جو پھر مرضی ہے کہو, میں اب جو آپ کو ٹھوک رہا ہوں گا, بتاؤ اس ٹائم پہ کیا کرو گی. جو مرضی ہے کہو, جو جو مرضی مرضی ہے بولو, اور جو لیکن اگر آپ اپنے مرضی آپ ہے کو قتل بول کرو دو. گی, اگر آپ اپنے آپ کو قتل کرو گی تو قرآن کے مطابق جہنم میں جاؤ گی, کیونکہ خودکشی کی سزا موت جہنم میں. دیکھو ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ کے لیے اسلام بنا ہی ہائپوتھیٹیکل نہیں. اسٹیٹمنٹ نہیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پکڑی گئی تو ایسے بیٹا تمہارے تو دماغ کی کیا کرو گی. خرافات ہے, اور تمہارے بیٹا دماغ کی نہیں خرافات باپ کے بھی لیے تمہارا اسلام بھی یہ ہے ہی بتا نہیں. کہ اس وقت اگر تم نے اپنے کو مار لیا تو جہنم میں سڑے گی, تو کیسے قتل کر سکتی تو اپنے آپ کو. جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس کے لیے ہو تو سکتی ہے نہ میری کوئی. بچی, چل دفعہ ہو جا. میں امید کرتا ہوں کہ تجھے پٹھان پکڑ کے لے کے جائیں پاکستان کے اندر ہی, اور امید کرتا ہوں کہ تجھے پکڑ کے لے کے جائیں اور علاقہ غیر میں لے کے جائیں, اور وہاں پہ تجھے اتنا ٹھوکیں کہ تجھے اپنی 4 پشتیں یاد آ جائیں کہ پٹھانوں جیسا کیا گیا. اب تو دفعہ ہو جا. جی ساجد بھائی. اور ایڈم بھائی, اب جیسا اسٹارٹنگ میں جیسا اس فضا نے کہا تھا کہ مطلب جب ریپ کی بات ہو رہی تھی تو جیسے کہ کنسنٹ کا جو ان کے یہاں پہ نیسیسری نہیں ہوتا, تو ویسے بھی ریپ کے کوئی معنی ہوتے نہیں ہے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ کوئی پٹھان اگر اس کا ریپ کر دیتا تو پہلی بات تو 4 گواہ لے کے آتی ہے, اور ریپ کو ریپ بھی پروف نہیں کر پاتی, اور وہاں ٹرائبل ایریاز میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ریپ وکٹم کی ریپسٹ سے شادی کرا دی جاتی ہے, اگر اور وہ اس کو زنا اور کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر کسی کا ریپ بھی ہو جاتا ہے. تو وہی نا, یہ سب بغیرت یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ قوم. یہ تو دیکھیں بات یہ کہ پھر وہی ساجد بھائی کی اسٹریم اور آپ بھی ہیں, اس لیے میں اس طریقے کے الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا, بٹ مجبور کرتے ہیں یہ لوگ بولنے پہ. جی لیکن سر وہ انتہا یا نا تو 18+ آلریڈی ہو گئی ہے اس عورت کی وجہ سے, لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا حل یہی ہے اس عورت کا کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ پٹھان لے کے جائیں نا علاقہ غیر, اور وہاں پہ اس کے ساتھ وہ کرے نا نیچے بیسمنٹ کے اندر رکھ کے کہ اس کو یاد آ جائے چھڑی کا دودھ, پھر اس کے بعد یہ آئے اور یہ بولے ہائے ریپ جو ہے نا سلیو بنا کے ریپ کرنا بہت بری حرکت ہے. پھر پتہ لگے اسے منہ سے بات کر لینا